ویلکم بیک. واپس آ چکے ہیں بریک سے. پروگرام ہے ہمارا افطار کی رونقیں، لیکن چونکہ آج ہمارے پاس ڈاکٹر کیسر سجاد موجود ہیں تو ہم پورا فائدہ اٹھائیں گے. ہم بات کر رہے تھے سائنسز میں جو لوگ آپریٹ کرا رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ شوقیہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو بھی آپریٹ کر دیا جائے. میں آپ کا جواب ضرور دیجیے گا. ان کی ناک اندر سے مت کاٹا کیجیے، اوپر سے کاٹ دیا کیجیے. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ ملتی ہے، سمٹم جو ہے، علامات جو ہیں بہت ساری بیماریوں کی ایک جیسی تقریباً ہوتی ہے. اب ہمارے شہر میں، خاص کر ہمارے شہر میں، ویسے تو پورے پاکستان میں الرجی جو ہے، ناک کی الرجی بہت کامن ہے. ڈسٹ کی وجہ سے بھی بہت ساری فیکٹرز ہیں اس کے. ایک تو ہمارے یہاں وہیکل کا دھواں ہے، گاڑیوں کا دھواں ہے، فیکٹری کا دھواں ہے، پھر کچرا جلاتے ہیں لوگ اپنے ہی علاقے میں، کچرا اٹھایا نہیں جاتا ہے. تو یہ ایک اور الگ ایشو ہے، لیکن یہ پی ایم اے کی طرف سے بات کرنے والی ہے. لیکن یہ کہ جو اس سے ہمارے لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے وہ نیزل الرجی ہے. کچھ لوگوں کو پیدائشی طور سے، اگر ماں کو الرجی ہے تو بچوں کو آ جاتا ہے، فادر کو ہے تو بچوں میں آتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ چیزوں سے الرجی ہوتی ہے. مثال جیسے آپ نے کہا پرفیوم سے ہے، پنکھے کی ہوا سے ہے، ڈسٹ الرجی ہے. لوگ جھاڑو دیتے ہیں یا جھاڑو دے کے آپ چلے گئے، اس کمرے میں کوئی آ گیا الرجی والا تو اس کو چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو الرجی میں ناک بند ہوتی ہے. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں الرجی کا علاج تو نہیں موجود ہے، لیکن اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. جیسے کہ شوگر کا یا بلڈ پریشر کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کو کنٹرول کرتے ہیں. لیکن اگر الرجی کو آپ ڈاکٹر کے مشورے پہ عمل کرتے رہیں اور ریگولر بیسس پہ دوا کھاتے رہیں، اپنی امیونٹی بڑھاتے رہیں، پراپر نیند کریں، پراپر پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں، تو الرجی کنٹرول میں رہتی ہے. لیکن کچھ لوگ، جیسے کہ میں بات کر رہا تھا کہ کچھ لوگ آ کے ضد کرتے ہیں کہ جی نہیں، میں دوا کب تک کھاؤں، آپ اس کا آپریشن کر دیں. اب اس آپریشن کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہی لوگ آپریشن کرا کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مت کرانا آپریشن، بھائی میں نے تو 4 دفعہ آپریشن کرایا ہے. اور پھر بڑے بڑے اسپتالوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جی میں نے تو فلاں جگہ سے 3 دفعہ آپریشن کرا چکا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو میں جو بات کر رہا تھا اس میں دونوں باتیں تھیں کہ ایک تو مریض کا ضد کرنا خواہ، دوسرا ڈاکٹرز کا اپنا فیصلہ. اور ڈاکٹر کے ایماندار ہونا چاہیے کہ اگر مریض نہیں بھی کہہ رہا ہے تو اس کا آپریشن نہیں کرنا چاہیے. الرجک رائنائٹس اس کو ہم کہتے ہیں. تو الرجک رائنائٹس میں میرا خیال ہے کہ جتنا حد تک ہو سکے سرجری سے بچنا چاہیے. بلکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کو الرجک رائنائٹس ہے وہ ان کی سمٹم سائن وہ بڑھ جاتی ہیں، ان کی تکالیف اور اضافہ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جب سے ہم نے آپریشن کرایا یہ تو اور میرا کام خراب ہو گیا اور مسئلہ ہو گیا ہے. تو بہتر یہ رہتا ہے کہ آپ کوالیفائڈ ڈاکٹر سے جو ہے انہی سے مشورہ کریں کہ آپ کی جو ناک بند ہو رہی ہے یا جو بھی سائنسز کی پرابلم ہے وہ اس کا کیا حل ہے. اگر وہ حل آپ کو بتاتے ہیں کہ آپریشن ہے، الرجی کا فیکٹر نہیں ہے، تو ضرور کرا لینا چاہیے. جو لوگ نہیں کراتے ہیں اس میں پھر پیچیدگیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے سرجری ایجادی اسی لیے ہوا ہے کہ اس کو پیچیدگیوں سے یا اس کو کمپلیکیشن سے بچایا جا سکے. تو جہاں ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ جی آپریشن کرا لیں تو پھر کرا لینا چاہیے. جہاں ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے کہ نہیں کرانا چاہیے، نہیں کرائیں، آپ کو صرف دوا ہی آپ کا علاج ہے، تو ان کے مشورے پہ عمل کریں اور پھر دوائیاں استعمال کرتے رہیں. پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں جو آپ کی خواہش کے مطابق آپ کی سرجری کر دے. یہ بالکل صحیح کہا. بلا ضرورت سرجری کروانا بھی نقصان دہ ہے اور بلا ضرورت سرجری کو اوائڈ کرنا بھی نقصان دہ ہے. آپ کا ڈاکٹر بہت اچھا ہونا چاہیے جو آپ کو کمپیریٹیولی بہتر مشورے دے. یہ چٹ چیٹ جاری رہے گی. میں یہاں سے جا رہا ہوں ذرا کچن کی طرف، دیکھتا ہوں وہاں کیا حال ہے. پلیز. اچھا، کوئی اس طرح کا آلہ نہیں ہے جو آج تک میڈیکل نے بنایا ہو جو خواتین کی آواز جو ہے وہ شوہر کی مناسبت سے بنائے؟ مطلب گھر میں کیسا آلہ لگا ہو کہ آواز کو وہ کاٹتا رہے؟ مطلب شوہر کی آواز دبانے کے لیے؟ نہیں، بیوی کی آواز دبانے کے لیے. بیوی کی آواز دبانے کے لیے اور شوہر کی آواز میوٹ کرنے کے لیے. شوہر یہ مطلب یہ میرے خیال میں ابھی تک تو ایسی کوئی دوا ایجاد نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ ہاں اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. کیا جا سکتا ہے اور بہت بکے گا یہ آلہ ہوگا یا جو دوائی ہوگی. ہاں، لیکن یہ ایسی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ یہ میرے خیال سے اب زیادہ ہوتا جا رہا ہے. میں نے دیکھا ہے وہ پیریڈ آف ٹائم، یہ میں نے کافی لوگوں کے ساتھ ہی پرابلم. ہاں نہیں، میرے خیال میں اس میں تھوڑی سی پرسنٹیج کم ہے، اور جو لوگوں کی پرسنٹیج جنتی ہے ان کا جو ہے وہ صرف اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ علاج ذرا الرجک رائنائٹس کی طرح علاج لمبا کرنا پڑتا ہے. لمبا علاج ہوتا ہے. لمبا علاج ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں سمجھدار بھی ہوتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں اور بہت اچھا ہو جاتا ہے سارا کام. اچھا آغا صاحب، آج کیا آپ بنا رہے ہیں ہمارے لیے؟ چکن کیوبز میرے پاس ہیں. آج میں چکن کیوبز کو
فرائی کروں گا، اسٹیپس پر اس کو تلوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں بیسن گھول رہا ہوں، اس میں نمک اور بیسن اور اس کا میٹھا سوڈا میں نے ڈال دیا ہے، اس کو میں مکس کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر میں اس کو فرائی کروں گا۔ اچھا چکن الگ سے پہلے فرائی کریں گے؟ جی نہیں، چکن اس کے ساتھ ہی فرائی کروں گا، اور ساتھ ہی ہوگا نا؟ کیونکہ چکن جو ہے وہ بہت کم ٹیمپریچر میں گل جاتی ہے اور بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوگا۔ ویسے ایک بات یہ میں دیکھ رہا ہوں، ان کو اور بھی میں نے دیکھا ہے پکاتے ہوئے، لیکن آغا بھائی نے جن جن لوگوں نے آغا بھائی کے ہاتھ کا کھانا کھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر بھول جاتے ہیں کہ کسی ریسٹورنٹ کا یا کسی بھی ایسے اچھے ہوٹل کا کھانا۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو چیزیں جو غذائیت ہوتی ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کا کہیں نہ کہیں وہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میں نے ڈالی ہے اس کا یہ فائدہ ہے، یہ چیز میں نے ڈالی ہے اس کا یہ فائدہ ہے۔ تو مجھے تو میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے ان کے ہاتھ کا کھانا کھایا ہوا ہے۔ تحریم کیا خیال ہے، یہ نئی دعوت کی تیاری نہیں ہو رہی؟ ہاں جی، یہ آپ کو ایکچولی بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایک دعوت اور کرنی ہے جو یقیناً آپ عید پہ کریں گے۔ اچھا آپ کو خود شوق ہے کھانا وانا بنانے کا؟ نہیں، کھانا بنانے کا مجھے بالکل بھی شوق نہیں ہے، کھانے کا بڑا شوق ہے مجھے، اور گھر کے کھانے کا شوق مجھے بہت ہے، خاص کر میری بیگم کا کھانے کا ہاتھ کا بنا ہو تو وہ بھی بڑا اچھا کھانا بناتی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر گھر میں کھانا بنے تو بڑا اچھا رہتا ہے۔ آپ کافی سیف کھیل رہے ہیں اس وقت؟ سیف اس لیے کھیل رہا ہوں کہ مجھے گھر بھی جانا ہے اور کھانا بھی اگر پکاتی رہے تو زیادہ اچھا رہے، سسٹم چلتا رہے، سسٹم چلنا چاہیے نا، تو میں نے آپ سے کہا نا کہ سسٹم کو اگر پراپرلی چلاتے رہے تو بہتر ہے۔ ٹھیک۔ اچھا آغا صاحب، یہ جو پکوڑے بن رہے ہیں یہ صرف چکن میں بن سکتے ہیں یا وائٹ میٹ کوئی بھی ہو، فش بھی ہو، اس میں بھی بن جاتے ہیں؟ کسی میں بھی بن سکتے ہیں، اس کو فش میں بھی بنایا جا سکتا ہے، کل جیسے ہم نے پنیر میں بنایا تھا تو یہ کاٹیج چیز میں بھی بن سکتے ہیں۔ اور فش کی تو فرائی کرنے سے کیلوریز اور کم ہو جاتی ہیں، اور کم ہوں گی، یہ ایک الگ عجیب سی بات ہے نا کہ مطلب آپ کسی چیز کو فرائی کرتے ہیں تو اس کی کیلوریز بڑھ جاتی ہیں، لیکن جب آپ فش کو فرائی کرتے ہیں تو اس کی کیلوریز کم ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر فش میں جتنی کیلوریز ہوتی ہیں فرائیڈ فش میں اس کی کیلوریز کم ہو جاتی ہیں۔ وجہ اس کی ہوتی ہے کہ اس کے درمیان میں جو چکنائی ہوتی ہے، فش کی اپنی چکنائی، وہ بھی ڈیپ فرائی میں چلی جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا اس میں مجھے ایک چیز، ایک ذہن میں ایک بات آئی جو کہ میرے شعبے سے ہٹ کر ہے، فرائیڈ کی بات ہوئی ہے، ایک تو ایک بڑا مسئلہ ہوا ہے آغا بھائی، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے، ابھی آپ دیکھ لیں جتنے بھی چھوٹے بڑے ہوٹلز ہیں یا کوئی ٹک شاپ ہے یا ٹھیلے والا ہے، وہاں اس وقت رش ہوگا سموسے کا، رول کا، لوگ وہ جوک در جوک ایسا لگ رہا ہے شاید فری میں مل رہا ہے۔ تو یہ ایک میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو جو میری معلومات ہے کہ فرائی کی بات آپ نے کی، جو تیل باہر استعمال ہوتا ہے باہر، وہ تیل آج جو تیل استعمال ہو رہا ہے وہ کل وہی تیل دوبارہ استعمال ہوگا، جو بچے گا اس کو پھینکتے نہیں ہیں۔ اچھا۔ اور کل جو پھر دوبارہ استعمال کریں گے اسے، وہ جو بچے گا اس میں تھوڑا اور ملا کر وہ پرسوں استعمال ہوگا۔ تو یہ بات سائنٹیفکلی پروو ہو چکی ہے کہ تیل کو بار بار پکانے سے وہ کارسینوجن بن جاتا ہے، یعنی کہ کینسر پروڈیوس کرتا ہے آپ کے جسم میں۔ تو وہ لوگ جو کہ زیادہ تر باہر سے ہی اپنی سارا دار و مدار کرتے ہیں افطار کا اور فرائیڈ چیزیں کھاتے ہیں زیادہ تر، تو ویسے بھی فرائیڈ چیزیں زیادہ کھانا منع ہے، لیکن اگر باہر سے نہ استعمال کیا جائے، نہ خریدا جائے، گھر میں اگر آپ کو پتہ ہے کہ کون سا تیل استعمال کر رہے ہیں اور وہ تیل اتنا ہی استعمال کریں گے جتنا کہ آپ کو ضرورت ہے، تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے کہ گھر میں بھی اگر آپ بار بار تیل کو پکاتے رہیں تو وہ پھر کارسینوجن اس میں ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کا مطلب یہ ڈاکٹر صاحب کہ گھر میں جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کی کیلوریز کیلکولیٹ کی جا سکتی ہیں، لیکن جو بازار سے لاتے ہیں اس کی کیلوریز بھی ایک تو کیلکولیٹ نہیں کی جا سکتی، اس سے کہ اس کے اندر تمام چیزیں جمی بھی ہوتی ہیں، اور دوسری بات ہے کہ اس میں ایک چیز ایڈیشنل آتی ہے، وہ کینسر کے پیدا کرنے والی چیزیں آتی ہیں۔ وہ میں نے آپ کا اضافہ کر دیا ہے کہ اس کی کوالٹی ہے اور اس کے پیسے وہی جو آپ سے لے رہے ہوتے ہیں اسی کے تو پیسے لیتے ہیں۔ وہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں سموسے کے پیسے دے رہا ہوں یا رول کے پیسے دے رہا ہوں یا پکوڑے کے، لیکن وہ میرے خیال میں کینسر کے پیسے دے رہے ہیں، وہ فری ہوتے ہیں، وہ انہوں نے فری دیا ہوتا ہے۔ اچھا آغا صاحب، یہ جو آپ پکوڑے فرائی کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ کیوبز میں کٹے ہوئے ہیں یا یہ لمبے سلائس کٹے ہوئے ہیں؟ یہ کیوبز میں کٹے ہوئے ہیں، اور میں نے آج خاص طور پہ کیوبز میں اس لیے کٹوائے ہیں، اور اس کی بڑی اسپیشل چیز یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ بہت تیز فرائی نہیں کرنا چاہیے بلکہ سلو اور بہت ہلکے گرم تیل میں فرائی کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا فرائنگ ٹائم بڑھ جائے تاکہ یہ اندر تک گل جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ کوئی چٹنی یا کوئی ڈیپ کچھ؟ یقیناً چٹنی کا انتظام بھی ہوگا اور ہری مرچوں کا انتظام اسپیشلی میں نے آپ کے لیے کیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے میرے نام سے جو ہے منسوخ کر دیا ہے۔ نہیں، ہری مرچیں تو بہت کھانے کی چیز ہے بھائی، اور کھانے پہ اگر ہری مرچیں الگ سے نہیں رکھی ہوئی ہوں تو پھر وہ تو پھر برا مانتے ہیں بہت سارے نہیں، کھانا ہی بیکار ہے۔
بس اب دیکھیں آپ آغا صاحب اب 2 لوگ ہو گئے. جی بالکل ٹھیک ہے, یہ تعداد بڑھتی رہے گی, آپ فکر نہیں کریں, ہے نا, یہ بالکل یہ ایک مہم ہے ہماری اور یہ چلتی رہے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے ڈگری حاصل کی ڈاکٹری کی اور آپ ڈاکٹر بنے, تو کیا یہ سوچا تھا کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, مجھے اس طرح سے پی ایم اے کے ساتھ میں ولیج بھی لگاؤں گا, میں سوشل ورک بھی کروں گا, میں یہ بھی کروں گا, یا یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ نے ڈسکور کیا کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے؟ ہاں